سرکار نے بھی کیا فرمایا؟ تراویح پڑھو نہیں فرمایا. دیکھیے جملے کیسے ہیں سرکار. ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں فرمایا، اور میں نے اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت بنایا ہے فرمایا. سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور تراویح بھی پڑھا کرو، ایسا نہیں فرمایا. وسننت لکم قیامہ فرمایا، میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت مقرر کیا ہے. تو سرکار نے میں نے اس کو تمہارے لیے سنت مقرر کیا ہے فرما کر امتیوں کو رغبت دلا رہے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، میں نے مقرر کیا ہے. میرے مولا نے تو صرف رمضان میں تمہارے لیے روزے مقرر کیے ہیں. اب میں نے اپنے مولا کی بارگاہ سے جو اختیارات پائے ہیں، تشریعی اختیارات سے میں نے تراویح کو تمہارے لیے مقرر فرما دیا، ایک عبادت کا اضافہ میں نے کر دیا ہے. تو 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہے، گو کہ اس کی تفصیلات حضور پاک علیہ السلام نے بتلائی ہیں، لیکن فرائض اللہ نے دیے وہ 5 وقت کی نمازوں کے. روزے کی فرضیت اللہ پاک نے دی ہے، تراویح حضور پاک علیہ السلام نے عطا کی اور فرمایا کہ میں نے اس کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت کریمہ کو بحسن و خوبی ادا کیا جائے، اس میں غفلت نہ برتی جائے، لاپرواہی نہ کی جائے. اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے آگے فرمایا فمن صامہ وقامہ، جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اپنے گناہوں سے ایسے باہر آ جاتا ہے جیسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی میل کچیل نہیں رہتا، بالکل پاک ہو جاتا ہے، گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. من ذنوبہ، تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو کتنا اہتمام ہے تراویح سے. آپ دیکھیے جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جو تراویح جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو پڑھائی، اس میں ایک دن تو آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں حتی تخوفنا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت نہ چلا جائے. یعنی پوری رات بھر سرکار دو عالم علیہ السلام تراویح پڑھاتے رہے. شوق اللہ کی عبادت کا، ذوق امت کو تعلیم دینے کا کیسا ہے، اللہ سے لو لگانے کا کس طرح سے آپ نے اپنے عمل مبارک سے نمونہ عطا فرمایا. عشاء کی نماز کے بعد سے قیام فرما ہے پیارے آقا، صحابہ اقتداء میں پڑھ رہے ہیں. سحر کا وقت آ گیا، پوری مکمل رات بھر تراویح پڑھی گئی، تہجد ادا کی گئی، وتر پڑھے گئے. حضور پاک علیہ السلام اس طرح پوری رات بھر اہتمام فرمایا ہے. حضرات صحابہ کرام نے اس کے بعد کی رات کا انتظار کیا کہ کل تو ایک رات تمام مکمل سحر کے وقت تک سلسلہ جاری رہا. اسی ذوق و شوق میں انتظار فرمانے لگے صحابہ. پیارے آقا برآمد نہیں ہوئے، تشریف نہیں لائے. صحابہ کرام نے انفرادی تراویح ادا کر لی. بعد میں سرکار نے فرمایا قد خشیت ان تکتب علیکم، مجھے اس بات کا ڈر ہونے لگا. اس اہتمام کو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے شوق کا، ذوق کا، رغبت کا یہ عجیب معاملہ تھا. فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ تراویح بھی تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس کا مجھے اندیشہ ہوا. فتعجزوا عنہا، تو تم اس کو ادا نہیں کر سکو گے، فرض بن جائے گی. تو تمہاری خاطر میں نے آنے کا قصد نہیں کیا، اندر ہی تراویح پڑھ لی، انفرادی پڑھ لیا کرو فرمایا. تو پیارے آقا علیہ السلام جماعت 3 دن کرانے کے بعد جلوگر نہ ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے ہماری خاطر کہ کہیں ہم پر فرض نہ ہو جائے. تو اندازہ کیجئے ہم پر شفقت کرتے ہوئے سرکار نے اتنا کرم نوازی سے نوازا، اتنا لحاظ فرمایا. تو ہم امتیوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں کتنا بھی ہم کمائے تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دولت بھی ہماری ختم ہونے والی ہے. قبر میں نہ دولت آئے گی، نہ کاروبار آئے گا، نہ تجارت آئے گی. اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے. جو بھی اگر جماعت کسی وجہ سے چلے گئی، غفلت ہو گئی، تو پھر تراویح فوت نہیں ہوئی، نماز کے ساتھ پھر تراویح پڑھ لینا چاہیے. انفرادی طور پر 20 رکعت پورے تراویح پڑھنا، غفلت اس میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کی تیاری میں ہم لوگ عصر کی جماعت کا بھی اہتمام نہیں کرتے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کہاں گئے بھائی؟ افطار لانے کے لیے گئے، افطاری لانے کے لیے بازار میں گئے، نماز عصر کا وقت آیا بھی، اذان بھی ہوئی، سنت بھی گئی، جماعت چلے گئی. اب اس کے بعد تنہا پڑھ لیں گے تو ادائے کامل نہیں ہوں گی، ادائے ناقص ہوگی. کامل ادا اس کو کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. اور رمضان کے بابرکت مہینے میں جماعت ترک کرنا عام طور پہ بھی گناہ ہے، اور اس کی گناہ کی شدت اور بڑھ جائے گی کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. تو جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. سحر کرنے کے بعد فجر کی جماعت کب تک انتظار کرتے بیٹھیں گے؟ جلدی سحر کر لیے، جیسے اذان ہوئی گھر میں 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھ کے سو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اہتمام کر کے جانا چاہیے. اللہ والوں کے اعمال، ان کے معمولات پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جو تھے، عام دنوں میں بھی اشراق اور چاش پڑے بغیر آرام نہیں کیا کرتے تھے. اشراق بھی پڑھتے تھے، چاش بھی ادا فرماتے تھے. تو رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ نوافل ہونے سے کم نہیں ہو جاتے. پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اس میں اگر کوئی خیر کا کام، نفلی کام کرتا ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب اللہ عطا کرے گا جتنا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ تو اب نفل کام میں کیا کریں گے؟ نفلی کام رمضان میں کیا کیا ہوں گے؟ نوافل یہ بھی تو ہے نا، اشراق پڑھنا بھی نفل ہے، چاش پڑھنا بھی نفل ہے، اوابین ادا کرنا بھی نفل ہے۔ تو زندگی میں جو عام نوافل اور سنن رکھے گئے ہیں اس کا رمضان میں باضابطہ اہتمام کریں گے تو فرض کا اجر و ثواب پائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے بشارت دی، تو لہٰذا ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تھوڑی ہمت کریں گے تو بات آسانی سے ہمارے لیے عبادت میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، آسانی محسوس ہوگی۔ اللہ پاک آسانی کر دیتا ہے پیارے آقا کے صدقے میں۔ جو بندے ہمت کر لیتے ہیں ان کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سحر کو اٹھتے ہیں تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں تہجد کی فضیلت ویسے بھی بہت بڑی ہے کہ جو بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن کو منور فرما دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا انسان کے نفس کو پامال کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ اقوم قیلا، اور رات میں اٹھنے سے انسان جب دعا کرتا ہے، کلام کرتا ہے تو وہ بات جو نکلتی ہے بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، ٹھیک ٹھیک بات نکلتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں درجہ اجابت میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ اقوم قیلا فرمایا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام نہ صرف کرنا ہے بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی توجہ دلانا ہے۔ وہ کوئی ساتھی ہم سے ملتا افطار کے بعد، ارے چلو بھی نماز کے نہیں ذرا مجھے کام ہے، تو ٹھیک ہے خدا حافظ نہیں بولنا اس کو، بولنا بھائی کام ہے، زندگی بھر کام ہی ہے، نماز تراویح پڑھ کے جاؤ، کتنی دیر لگتی، 3 پارے میں نہیں شریک ہو سکتے 1.25 پارے میں شریک ہو جاؤ، 1.25 پارہ تو کوئی بار نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے، ایک شبینے میں یا 6 شبینے میں شریک ہو گئے تو سمجھتے کہ تراویح ہو گئی، اب باقی دنوں میں چھٹی مل گئی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کا سننا مستقل سنت ہے، تراویح پورے رمضان میں ادا کرنا یہ بھی مستقل سنت ہے۔ اگر قرآن کریم پورا سن لیے تو اس سے تراویح ہمارے ختم نہیں ہو جاتی، تراویح کا سنت جو عمل ہے وہ ہمارے لیے باقی رہتا ہے، اس کو پورے رمضان بھر میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک رات میں سن رہے ہیں، صحیح انداز سے اگر تلاوت ہے، صحیح انداز سے اہتمام ہے تو جائز ہے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے بقیہ دنوں میں ہم تراویح سے فارغ نہیں ہو جا سکتے۔ تراویح ہمارے لیے یقیناً سنت موقدہ ہے، نہایت ہی تاکیدی سنت ہے۔ اور خواتین و مستورات کو بھی تراویح پڑھنا ہے، گھروں میں پڑھ لیں گے تراویح، اور وہ بھی 20 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت پر سلام پھرتے جائیں گے، 4 رکعت کے بعد ترویحہ، اس میں تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیحات وغیرہ پڑھیں گے۔ اگر بہت تھک گئے تو کچھ دیر آرام کر کے وقفہ لے کر بھی کر سکتی ہیں، بڑی عمر کی خواتین ہیں، گنجائش ہے، گھر میں کوئی کام رہا تو بھی ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا مختصر کچھ کام کر لے کے بھی کرنا چاہتی ہیں تو بھی کر سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ سب کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھ جانا ہے، 1 آدھ گھنٹے کی بات رہتی ہے، اگر اللہ کی عبادت کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکے تو پھر کیا کریں گے، زندگی میں کب فرصت ملے گی، سارے کام کاج رہتے ہیں۔ تو مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ خواتین جب تراویح پڑھ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں تو ان کے لیے آسانی کریں، ان کو تلوار لے کے نہ ٹھہرے رہیں کہ بھائی فلاں کام کیوں نہیں ہوا، فلاں کام کیوں۔ بہت سے وہ ہیں کہ عبادت بھی کرتے نہیں، عورتوں کو عبادت کرنے بھی دیتے نہیں۔ عام طور پر خواتین میں قرآن کی تلاوت کا زیادہ ذوق و شوق رہتا، لیکن ارے کیا ہر وقت قرآن ہی پڑھتے بیٹھتے رہتے کیا، بلکہ ناراض ہوتے رہتے، ایسا نہیں، تھوڑا سا اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا موقع دینا چاہیے، خود بھی ہم تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی آسانی کرنا چاہیے رمضان میں۔ یہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے کہ ماہ رمضان میں نوکر جو ہیں، ملازمین ہے، خدمت گزار ہیں، ان کے خدمت کے جو مفوضہ کام ہے اس میں تھوڑا سا تخفیف کر دینا چاہیے، اور جو ان کو دیتے ہیں تھوڑا بڑھا کے دے دینا چاہیے، تنخواہ بھی بڑھا کے دے دینا چاہیے، الاؤنس دینا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ انعام کے طور پہ دے دیجیے، رمضان میں اللہ پاک بے انتہا برکتوں سے نوازے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو اپنے متعلقہ لوگوں کے ماتحتین کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، تخفیف کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ ایک بندے کے لیے آسانی کیا، سوچیے آپ، ایک تجارت کرنے والا شخص جو مالک ساز و سامان ہے، جس کی تجارت ہے، جو ہنر ہے، بیٹھا ہوا ہے، کام کرنے والوں کے لیے انہیں آسانی کیا، تو کس پہ آسانی کیا؟ اپنے ماتحتین پہ آسانی کیا۔ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ پروردگار سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اب نوکر ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ بولی، ہمارے خدمت گزار ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ جو بخشش کا ذریعہ ہے اس کی قدر کرنا یا ناقدری کرنا؟ ارے وہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ بخشش دے رہا ہے نا، ان کے ساتھ آسانی کرو، اللہ معاف فرما دے رہا ہے، جہنم سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما رہا ہے۔ تو ماتحتین کو ہم کیا کرتے؟ زد و کوب کرتے، تان و تشنیع کرتے، بار بار جھڑکیاں دیتے رہتے۔ وہ بیچارہ سنتا ہے کیونکہ غریب ہے، کہیں بھی نوکری نہیں ملتی، کسی کے پاس بھی کرنا ہی پڑتا ہے، تو دھکے کھاتے رہتا، دل دکھتے رہتا اس کا۔ ظلم کرنے والا تو چین سے سو جاتا رات میں، مگر مظلوم کو نیند آتی۔ مودی حکم رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں زجاج المصابیح شریف کے حاشیے میں، ظالم ظلم کر کے سو جاتا تھا کہ بے فکر ہو کر، مظلوم کو رات میں نیند نہیں آتی، دل اس کا دکھتے رہتا، بے چین ہوتے رہتا۔
اللہ پاک کی رحمتیں اس کے ساتھ رہتی ہے. اس کی آہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو چلے جاتا ظالم, دنیا بھی جاتی آخرت بھی چلے جاتی. اس لیے ظلم کبھی بھی نہیں کرنا. یہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, ایسے دنوں میں تو بہت زیادہ سختیاں کرتے ہیں. وہ بیچارے ایک نماز پڑھا, ارے دیر کیا ہوا, کیا کیوں دیر کر دیا میاں, نہیں سننا تھا, پڑھنا ضروری تھا, فرض پڑھ لیا, بڑی بات ہوئی تھی. احسان کر رہے ہیں اس کو, نماز کو چھٹی دے رہے, یہ ہو گیا معاملہ. اور غیر مسلموں کی بات نہیں, مسلمانوں میں ہو رہا ہے یہ. اور خاص طور پہ جو مسلمان انتظامیہ ہے اسکولوں کا, بچوں کو سختیاں کر رہے, تھوڑی بات پہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں, ٹھہرا کر دے رہے ہیں ان کو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, تخفیف کرنا چاہیے, ان کے لیے آسانی کرنا چاہیے. اگر تھوڑی بہت ایسی بات ہے نظر انداز کر دینا چاہیے. روزے دار ہے, کھڑا کر دے رہے ہیں ان کو, کیوں, وہ بیچارے کا کیا قصور ہے, روزہ ہے نا. ان سحر کیا, صبح فجر میں تھوڑی دیر سو گیا, پہنچنے میں دیر ہوگی, سزا یہ کہ ٹھہر 2 گھنٹے تک ٹھہرنا. اب ان سوچتا بھائی یہ کیا ہے. اب بچے احساس کمتری مبتلا ہو کے روزے چھوڑ دے رہے, کیا کرنا, وہاں بہت ورک بہت رہتا ہے, اسکول کا کام بہت رہتا ہے, ہوم ورک زیادہ رہتا ہے, یہ رہتا وہ رہتا, ہر چیز رہتی ہے, زندگی بھر رہتی ہے, وہ تو کرنے کے کام ہے. لیکن فرائض ہے, یہ اللہ کے دیے ہوئے فرائض. اس میں اللہ پاک نے جو ہمیں احکام دیے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہر کام کریے لیکن اس کو چھوڑ کر نہیں کرنا, اس کے ساتھ کرنا ہے. اس کو چھوڑ کر کرے تو کسی میں بھی برکت نہیں رہتی ہے. یہ بھی خیال کرنا چاہیے ملازمین کے ساتھ, انتظامیہ کے ساتھ. انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے اپنے ملازمین کے ساتھ کیا وہ سلوک کر رہا ہے. یہاں تو کر لیں گے, سختیاں چلے جائیں گے دنیا سے, خبر میں کیا ہمارا حال ہوگا. تو پیارے آقا کا کیسا احسان ہے, فرمائے غفر اللہ لہو, جس کو جو ملازمین کے ساتھ آسانی کرتا ہے. تو اپنے ماتحتین کو کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ذریعہ بخشش ہے. ذریعہ بخشش جو ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, اس کو کیا کرتا بندہ, عزت افزائی کرتا, اس کی تکریم کرتا. تو خیال کرنا چاہیے افطار کرتے وقت اپنے پاس 10 چیزیں 20 چیزیں اگر کھا رہے ہیں تو 2-4 لوگوں کے پاس بھیجنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. کہ ایسے ہیں بھائی ہم اپنے گھروں میں بہت کچھ کھا رہے, پڑوسی کے پاس خالی کھجور ہے, بچے ان کے ترستے رہتے, افطاری کے لیے کوئی خیال کرنے والا نہیں رہتا. ایسے حالات سے گزر رہے ہیں آج مسلمانوں میں. جو غربت زدہ لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پارٹیاں ایسے اعلیٰ درجے کے لاکھوں روپے لگا رہے, منسٹروں کو بلا رہے, بڑے بڑوں کو بلا رہے, نام بری کے لیے کر رہے ہیں, دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. تو ضائع ہے. کسی بڑے کو بلائے تو برا نہیں ہے, ہم یہ نہیں بولتے مت بلاؤ, بلاؤ, اچھا کرو, جس کو چاہے کھلاؤ, لیکن غریبوں کا جو حق ہے بھولو مت. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت سے خالی ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں, ہر بال کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو آج ایسے یتیموں اور غریبوں کی طرف توجہ کرنے والا ہمارے سماج میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دولت سے نوازا ہے تو ہم ایسا استعمال کر رہے ہیں کہ بس ہم سمجھ رہے ہیں ہم مالک ہیں, ہماری محنتوں سے آئی ہے. کسی کو دینا کیا آیا بیچارہ زکات لینے کے لیے, تو اس کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہوتا, دھتکار دیتے, ارے جاؤ جی, آج کون بلائے تمہارے کو, ٹھیک ہے بھائی نہیں بلائے, آیا, آپ مالدار ہیں شاید دیتے ہوں گے, وہ آیا, نہیں بلائے تھے, آیا, اللہ بھیجا تو آیا, کیا معلوم کون کس کی شکل میں آ رہا. حضرت اللہ پاک آزماتا ہے, بہت طریقوں سے آزماتا